ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جو پویم لاسٹ لیسن آف دی آفٹرنون اس کی ابتدائی 5 لائنز کو ایکسپلین کیا تھا، اور ان 5 لائنز میں ٹیچر جو ہے وہ اینکشیسلی بے صبری کے ساتھ گنتی بجنے کا انتظار کر رہا ہے۔ It means in the opening lines it reflects the mental state of a teacher. ایک دماغی حالت ٹیچر کی دماغی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ He feels exhausted, he feels bored, he feels tired. وہ تھکا ہوا محسوس کر رہا ہے، اور کیوں تھکا ہوا محسوس کر رہا ہے؟ Why he is fed up with his job. وہ تنگ آ چکا ہے۔ He says it's a futile activity, it's a futile exercise. They have tugged the leash. انہوں نے رسی کو کاٹا ہے and stranded apart. اور زور سے کسی چیز کو توڑنا، اس کو کاٹنا. Now they have become uncontrolled. اور اس نے اپنے بچوں کو ہنٹنگ ڈاگز ہاؤنڈز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وہ ان 5 لائنز میں میٹافر یوز ہوا ہے۔ The teacher compares himself to a hunter. وہ اپنے آپ کو ایک شکاری کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اور اپنے بچوں کو شکاری کتوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ And he compares his students to hounds. وہ شکاری کتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو تشبیہ دیتا ہے۔ Now they have become uncontrolled. اب ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ Teacher says in spite of all his efforts, in spite of all his energy, ساری کوشش کے باوجود I can haul them, but I can't inspire them anymore. میں ان کو اب انکریج نہیں کر سکتا ہوں، میں اب ان کو انسپائر نہیں کر سکتا ہوں، because they simply hate to hunt. وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، ان کو پڑھنے کے ساتھ سیکھنے کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ ابتدائی لائنز ہے جس میں شاعر نے اپنے آپ کو ہنٹر کے ساتھ، یا ٹیچر نے اپنے آپ کو ہنٹر کے ساتھ اور بچوں کو اس نے ہاؤنڈز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب آج ہمیں آگے کی لائنز کو ایکسپلین کرنا ہے۔ تو آج کی لائنز جو ہے وہ اس طرح ہے: No longer now can I endure the brunt of the books that lie out on the desks, a full 60 of slovenly work that they have offered me. I am sick, and what on earth is the good of it all? What good to them or me I cannot see. یہ آج کی لائن جو ہے یہ لائن نمبر 6 to لائن نمبر 10، ان کو آج ہمیں ایکسپلین کرنا ہے۔ اب ٹیچر یہاں پہ who is the speaker of the poem, he says no longer can I endure the brunt. Endure means to tolerate, endure means to bear, brunt means stress, brunt means shock. اب میں زیادہ دیر تک اس شوق کو، اس سٹریس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہ سٹریس کیوں فیل کر رہا ہے ٹیچر؟ Why he is feeling stress? Why he is so shocked? It is the indifference on the part of the pupils. یہ شاگردوں کا جو وہ رویہ ہے، they simply hate to hunt, they are disinterested, they do not want to learn. اور اسی لیے وہ کہتا ہے میں اب اس سٹریس کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ Of the books that lie out on the desks, a full 60. اب ٹیچر ان کتابوں کو دیکھتا ہے۔ The teacher sees books opened out on the desks in front of him. وہ کتابوں کو دیکھتا ہے جو بکھری پڑی ہوئی تھی ڈیسکس پہ کلاس میں۔ At least 60, it means here 60 books. یہ ساری کتابیں جو تھی، ٹیچر ان کو دیکھتا ہے۔ Of slovenly work. Slovenly, it means dirty or untidy. They have offered me, they have shown to me. اب جو کتابیں تھی، جو ٹیچر نے ان کو ہوم ورک دیا تھا، ٹیچر ان کو دیکھ کر he feels irritated، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔
because this work it was done in an untidy manner, in a dirty manner. یہ کام جو انہوں نے کیا تھا بچوں نے، یہ بہت، جس کو ہم کہیں گے جو بھی ہوم ورک انہوں نے کیا تھا، یہ اچھے اور صحیح ڈھنگ سے ان بچوں نے نہیں کیا تھا، اور اس میں بے شمار غلطیاں ان بچوں نے کی تھی. اب ٹیچر کہتا ہے کہ وہ زیادہ سٹریس فیل کر رہا ہے of the untidy, of the dirty work that they have offered me, they have shown to me. جو کام انہوں نے کیا تھا گھر میں، لیکن وہ کام جو تھا وہ صحیح ڈھنگ سے انہوں نے وہ ہوم ورک نہیں کیا تھا. And that's why the teacher says in the next line, I am sick. اب ٹیچر جو ہے وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہا ہے، وہ تنگ آ چکا ہے. And what on earth is the good of it all? اب ٹیچر کہتا ہے کہ جو میرے پڑھانے کا عمل ہے اس میں مجھے کوئی اب اچھائی نظر نہیں آ رہی. He finds no good in what he is doing. جو اس کا پڑھانے کا عمل ہے وہ اپنے آپ کو سک محسوس کر رہا ہے. He is feeling sick. Why he is feeling sick? What on earth is the good of all it? He finds no good in what he is doing. اور جو اس کا پڑھانے کا عمل ہے اس کو اب اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی ہے. It has no good for him or for the students. اس کا پڑھانے کا جو عمل ہے اور بچوں کا جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں اس کو کوئی اب فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. Simply it is the indifference, it is the disinterest on the part of the pupils. اسی لیے وہ ایسا کہتا ہے I am feeling sick and it is a futile exercise. اور اسی لیے اس کو کوئی اچھائی اس کام میں، کوئی اچھائی اس کو اب نظر نہیں آ رہی. It is a futile activity. What good to them or me I cannot see. اور ٹیچر اسی لیے کہتا ہے What good to them means the students. ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور me اور مجھے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی simply the teaching learning process. ٹیچر کہتا ہے It's a futile exercise, a futile activity. It's going all in vain. یہ سب کچھ ضائع ہو رہا ہے. اسی لیے مجھے بھی پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کو سیکھنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ ان کو کوئی فائدہ ہے نہ اب مجھے کوئی فائدہ ہے. I cannot see. How can I see? میں کیسے اب دیکھوں گا؟ نہ میں اب اس ہوم ورک کو نہیں دیکھ سکتا، ان کاپیوں کو نہیں دیکھ، ان بچوں کو نہیں دیکھ سکتا ہوں. اور ٹیچر جو ہے سمپلی ہم کہیں گے کہ استاد کی سمجھ میں اب نہیں آتا کہ اس بیکار کے پڑھانے میں جو بیکار کا کام اس کو اب لگ رہا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. The teacher fails to understand. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے what good there could be in their futile teaching and learning. جو میرا بے فائدہ جو پڑھانے کا عمل ہے اس میں نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے نہ ان بچوں کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے. تو یہ آج کچھ لائنز تھی جن کو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اب اس کے بعد کچھ ورڈ جو ہے ان کی میننگ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو کچھ ورڈس یہاں پہ ہے. دا فرسٹ ورڈ از endure. اٹ مینس bear, tolerate, برداشت کرنا. brunt means the shock, the stress. 60, it means here 60. offered me, it means shown to me. slovenly means dirty, untidy. اور ان لائن میں یہ کچھ ورڈس ہیں جن کی میننگ ایگزام میں آ سکتی ہے اور ورڈ میننگ پوئٹری میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آج ہم نے لائن نمبر 6 سے لائن نمبر 10 تک ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے اور کل اس سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم. تھینکس.